مومن جو فدا نقش کفے پائے نبی ہو زہر قدم آج بھی عالم کا خزینہ، گر سنت نبوی کی کرے پیروی امت، طوفان سے نکل جائے گا پھر اس کا سفینہ، طوفان سے نکل جائے گا پھر اس کا سفینہ۔ الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ دینی اعتبار سے اگر ہم لوگ اپنی زندگی کا جائزہ لیں اور اپنے اعمال کو دیکھیں تو تقریباً سبھی میں کچھ نہ کچھ کمی ضرور ملے گی۔ اب یہ ایک الگ بات ہے کہ کسی میں کمی کم ہے، کسی میں زیادہ ہے، کسی کی کمیاں سب کے سامنے ہیں، کسی کی کمیاں چھپی ہوئی ہیں، لیکن بہرحال جس میں ہے کمی وہ تو محسوس کرے گا ہی کہ ہمارے اندر کمی ہے۔ جس طریقے سے ہم لوگ دنیا کے اعتبار سے اپنے معاملات میں دیکھتے رہتے ہیں اور کمیوں کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ترقی کر جائے، آگے بڑھ جائے۔ کاروباری آدمی ہے یا کسان والا ہے، کوئی بھی ذریعہ معاش اختیار کر لیا ہو، ہر وقت فکر میں رہتا ہے آگے بڑھنے کی۔ ظاہر ہے آگے بڑھنے کا معاملہ تو جب ہی ہوگا جو کمی ہے وہ دور ہو جائے۔ اسی طرح دینی اعتبار سے بھی آگے بڑھنا اور ترقی کرنا یہ مطلوب ہے، شریعت میں بھی، دین میں بھی، اور خود اپنے اعتبار سے سوچے آدمی اس اعتبار سے بھی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو جب عبادت اور عبدیت ہی کے لیے پیدا کیا ہے تو اس میں ترقی کرنا، آگے بڑھنا یہ تو مطلوب ہے، ہم سے طلب کیا جا رہا ہے اس کا کہ عبدیت زیادہ سے زیادہ ہمارے اندر آ جائے اور عبادت کی لائن سے ہم زیادہ ترقی کر جائیں۔ تو اب ترقی کرنے کے لیے ضرورت پڑتی ہے کہ جو کمیاں اپنے اندر ہیں ان کمیوں کو دور کر لیا جائے۔ ایک شخص چاہتا ہے ہم صحت مند ہو جائیں، تو صحت مند ہونے کے لیے بنیادی طور پر جو بیماریاں ہیں اس کا علاج کرنا پڑے گا۔ ان بیماریوں کی موجودگی میں صحت یابی کوئی سوال ہی نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے دینی اعتبار سے ہمارے اندر جو کمیاں، جو بیماریاں ہیں ان کو دور کرنا، تب جا کر کے ہم دینی ترقی کر سکتے ہیں۔ اس کی موجودگی میں ترقی کا کوئی سوال ہی نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر مان لیجئے ہمارے اندر ایک کمی ہے کہ ہم باجماعت نماز کا اہتمام نہیں کر رہے ہیں، یا ہمارے اندر ایک کمی یہ ہے کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں، یا ایک کمی ہے کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں، یا کوئی کمی اس قسم کی موجود ہے، تو یہ کمی جو ہے جب تک موجود رہے گی وہ ترقی سے رکاوٹ بنے گی ہماری اس پر، کیونکہ ترقی کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کا قرب ملے، اور ظاہر ہے کہ ان کمیوں کی موجودگی میں قرب کا کوئی سوال ہی نہیں ہو رہا اس میں۔ تو اس لیے ہم میں سے ہر آدمی دینی اعتبار سے کمیاں اس کے اندر ہیں، اب ان کمیوں کے سلسلے میں فکر کرنا اور اس کا احساس ہونا یہ ترقی کے لیے ضروری چیز ہے۔ جب تک آدمی کمیوں کا احساس نہیں کرے گا اس وقت تک اس کی اصلاح کی کوئی شکل نہیں ہو سکتی۔ ایک موقع پر قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما انت منذر من یخشیٰ، فرمایا آپ کا کام ہے ڈرانا، آپ کا کام ہے انذار، لیکن کن لوگوں کے لیے؟ من یخشیٰ، جو ڈرنا چاہتے ہیں، جو اپنے اندر تقوی پیدا کرنا چاہتے ہیں، ان کو آپ تقوی کی نعمت اور دولت کی طرف بلائیں گے، اور جو ڈرنا ہی نہیں چاہتا، جس کو اپنی اصلاح ہی نہیں کرنا، تو اس کو کیا ڈرائیں گے آپ جا کر کے؟ پہلی آیت میں فرمایا ھدی للمتقین، قرآن مجید ہدایت تو ہے لیکن ان لوگوں کے لیے جو متقی بننا چاہتے ہیں، تقوی پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سب سے پہلے ضروری ہے اصلاح کے لیے احساس پیدا ہو جائے،
فکر پیدا ہو جائے، اپنی کمی اس کے سامنے آ جائے. جب کمی سامنے آ جاتی ہے تو پھر انسان کو فکر ہوتی ہے کہ بھئی اس کمی کو پورا کر لو کسی طرح سے. تو اس وقت جو میں نے عرض کیا کہ دینی اعتبار سے کمیاں ہم سبھی لوگوں میں، اب ان کمیوں کے دور کرنے کے لیے کس طرح دور ہوں گی، ترقی کس طرح کریں گی، تو بزرگوں نے 4 باتیں فرمائی ہیں کہ ان 4 باتوں میں سے کسی ایک بات کا بھی اگر آدمی اہتمام کرے اور اس میں لگے، جسے کہتے ہیں 4 نسخے ہیں، کسی ایک کو بھی استعمال کر لے گا تو انشاءاللہ اس کی برکت سے پھر اس کی کمی دور ہوگی، اصلاح کی شکل نکلے گی اور ترقی شروع ہو جائے گی اس میں. ان میں ایک چیز ہے محاسبہ نفس. عربی زبان کا لفظ ہے محاسبہ نفس. اپنے نفس کا محاسبہ کرنا، اور سادہ لفظوں میں اپنے دن بھر کی جو اعمال ہے، جس طرح زندگی گزاری ہے، بیٹھ کر کے ان سارے اعمال کو سوچتا رہے کیا کیا عمل ہم نے کیا ہے، عمل صحیح کیا ہے، غلط ہوا ہے، نیکیاں ہوئی ہیں، گناہ ہوئے ہیں، کیا کیا ہوا ہے. 24 گھنٹے کا آسان رہتا ہے، یاد رہتا ہے. اگر 24 گھنٹے کا بھی مشکل پڑ جائے، ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ بھئی آج کے دور میں لوگوں کی مشغولیت بہت بڑھی ہوئی ہے، دینی بے فکری بہت زیادہ ہے، لہذا 24 گھنٹے کے بجائے فرماتے تھے ایک نماز سے دوسری نماز کے درمیان کا جو وقت ہے اتنے وقت کا محاسبہ کر لیں. جیسے ظہر کی نماز پڑھی ہم نے مثلاً 2:30 بجے اور عصر کی نماز پڑھ رہے ہیں اب ہم 5 بجے، تو 2:30 اور 5 کے درمیان میں 2.5 گھنٹے کا وقت ہے. اس 2.5 گھنٹے میں کیا اعمال کیے ہم نے؟ عصر میں بیٹھ کر کے سوچ لے آدمی، جو گناہ ہو گئے، جو نافرمانی اور معصیت ہوئی ہے، اس کے سلسلے میں احساس ہونا کہ میں نے گناہ کیا ہے اور اللہ سے توبہ، اللہ سے رونا، آہوزاری کر لینا. اور جو نیکیاں ہم سے ہو گئی ہیں ان نیکیوں کے سلسلے میں یہ نہیں کہ ہمارا کوئی کمال تھا یا ہمارے اندر جو کوئی خوبی تھی، اگر کمال تھا تو وہ کاہے کو ہوگی گناہ ہم سے، بس یہ اللہ کی توفیق سے، اس کے فضل سے ہوا. فرمایا مسلسل اگر یہ آدمی اس طرح محاسبہ کرتا رہے گا، ایک وقت آئے گا کہ انشاءاللہ دل میں ایک ایسی کیفیت پیدا ہو جائے گی کہ اس کی وجہ سے گناہوں سے بچنا آسان اور طاعت پر عمل کرنا سہل ہو جائے گا اس کے لیے. حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے بعض بزرگوں کے سلسلے میں لکھا ہے، صبح سے لے کے شام تک جب آتے تھے تو سادہ کاغذ رکھا ہوا ہے، کوئی کام کیا اسے لکھ لیا، کوئی بات کہی اس سے لکھ لیا، ملنے والا آیا، ملاقات میں جو گفتگو ہوئی لکھ لیا اس کو انہوں نے. اب شام کا جب وقت ہوتا تو پورے صبح سے شام تک کی گفتگو کا وہ جائزہ لے لیتے، جتنے غلط کام ہوئے توبہ اور استغفار، جن سے اچھے کام ہو گئے ہیں اللہ کی توفیق، اس کا شکر ادا کیا کرتے تھے. اس کا نتیجہ، اس کا فائدہ حضرت مجدد الفسانی نور اللہ مرقدہ نے لکھا ہے، اس امت میں ایسے لوگ گزرے ہیں کہ برسوں گزر گئے، گناہ کا جو فرشتہ ہے اس کو گناہ لکھنے کا موقع ہی نہیں مل پایا. اس فکر کے ساتھ انہوں نے اپنے اوقات کو نکالا. اسی لیے حدیث میں فرمایا حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا. ایک کام کر لو کہ حساب محاسبہ تو مرنے کے بعد ہوگا ہی، اس سے پہلے تم کر لو یہاں، کیونکہ وہاں جو حساب کتاب ہوگا، اب تو ٹائم نکل چکا توبہ تلافی کا، وہاں تو گڑبڑ سارا معاملہ ہو جائے گا. فرمایا اس سے پہلے یہاں یہ کام کر لو. جب یہ کام کرتے رہو گے تو دھیرے دھیرے فکر پیدا ہو جائے گی. اور دیکھو بھائی، دنیا کے اعتبار سے ہم لوگ جو دیکھتے ہیں، تجربے اور مشاہدے کی بات ہے، کاروباری آدمی جو سرمایہ لگاتا ہے وہ اپنے پورے سال کا حساب لگاتا رہتا ہے، کتنا لگایا، کتنا گیا، کتنا آیا، کتنا بچا، کیا مال کرتا ہے وہ. اگر وہ حساب کتاب نہ کرے تو 2-3 سال میں بیٹھ جائے گا، وہ تو بڑے سے بڑا کاروباری بہ جائے گا اس کے اندر وہ. تو جس طرح دنیا کے اعتبار سے سرمایہ جو بہت قیمتی مال اس کا اپنی نظر میں ہے، اس کو لگا کر کے محاسبہ کرتا ہے، ترقی کر جاتا ہے وہ. اسی طرح ہم نے بھی اپنی زندگی کو اور اوقات کو جو سب سے بڑا سرمایہ ہے وہ ہم نے لگایا ہے. تو اب جب تک محاسبہ نہیں کریں گے تو صحیح لگنے کا معاملہ آ ہی نہیں پائے گا اس میں.
تو ایک چیز اصلاح کے سلسلے میں فرمائی، اپنے اعمال کا محاسبہ کرنا۔ اسی کو فرمایا گیا موتو قبل ان تموتو، فرمایا کہ موت کا وقت مقرر ہے، وہ تو آئے گا ہی، لیکن اس کے آنے سے پہلے یہ سمجھ لو کہ ہماری موت ہو گئی اور ہم فرشتوں کے سامنے ہماری پیشی ہے اور سارے چیزوں کا حساب و کتاب ہو رہا، اللہ کے سامنے جا رہے ہیں۔ بس یہ کیفیت اللہ پاک اس کا کچھ حصہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ محاسبہ کرنا اصلاح کے لیے بنیادی چیز ہے۔ جب محاسبہ کرتے رہیں گے، دیکھیے ایک معمولی سی بات، ڈاکٹر جو ہے مریض کو دوا دے دیتا ہے اور 1 مہینے کی دوا دی، 15 دن کی دوا دی، مریض کا حال یہ ہوتا ہے ہر دن وہ اپنے کو دیکھتا رہتا ہے کہ دوا فائدہ کر رہی ہے نقصان کر رہی ہے۔ 1 خوراک گئی، 2 خوراک گئی، فوراً اس کو احساس، حالانکہ 1-2 خوراک سے وہ جو برسوں کی بیماری ہے وہ تھوڑا چلی جائے گی، لیکن وہ اس کو فکر لگی ہے کہ بھئی بیماری ہے، دوا کھا رہے ہیں تو فائدہ تو ملنا چاہیے ہم کو۔ اور جہاں 2-3-4 دن گزرے اور اس کو کوئی نفع نہ ہوا تو فوراً کہتا کسی ڈاکٹر کو بدلو یا چلو اس کے پاس، حالانکہ ابھی کورس پورا نہیں کر پایا ہوا ہے۔ تو ایک بیماری میں صحت یابی کے لیے ذرا سی دوا لینے کے بعد فکر پیدا ہو جاتی ہے کہ بھائی کتنی صحت ہو رہی، کیا ہو رہی ہے۔ اور یہاں تو دینی اعتبار سے ہمارا معاملہ ہے، بننے کا، سنورنے کا، کہ ہم دینی اعتبار سے تندرست ہو جائیں ہم۔ اور یہ جو بیماریاں ہیں روحانی جسمانی بیماریوں سے زیادہ خطرناک ہے، یہ لہذا ان کے سلسلے میں خود بخود محاسبہ کرتا رہے کہ یہ جو عادتیں بری ہماری پڑی ہیں اس میں کمی ہوئی نہیں ہوئی، چھوٹی کہ نہیں چھوٹی، مسلسل فکر کرے گا تو اللہ پاک راستہ کھول دے گا اس کو۔ تو آج ایک بات گزارش کر دی کہ اصلاح کے سلسلے میں بزرگوں نے 4 باتیں فرمائی، ان میں سے ایک بات جو پہلی عرض کر دی ہے محاسبہ۔ حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، قرآن مجید میں بھی ہے اور فرمایا گیا ہے، وَأَمَّا بِنِعْمَتِ، وہاں فرمایا گیا ہے ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، قیامت کے دن اپنی ایک ایک نعمتوں کے بارے میں پوچھیں گے ہم تم سے۔ تو وہاں حساب دینے سے پہلے یہی ٹھیک ٹھاک کر لے معاملہ اپنا۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔